تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے. درود سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، ہم تمام جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں کو رخصت کیا. رخصت کر 20-21 دن ہوئے. تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن چیزوں کا ہم نے رمضان المبارک میں وعدہ کیا تھا، کیا ہم نے ان وعدوں پر استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے رمضان المبارک میں جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے جد و جہد لگا دی، اپنے مال کو صرف کیا، اپنے محنتوں کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قربان کی، اور اپنے نیندوں کو قربان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تہجد گزار بنے؟ یہ تمام چیزیں جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں میں ہم نے نیکیوں میں آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور گناہوں کو ترک کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ محنتیں کی، کیا ہم نے ان تمام محنتوں کو صرف رمضان المبارک کے حد تک محدود کر لیا، یا ہم نے اپنی پوری زندگی پر اس کو استقامت پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ آج ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے آپ کے لیے کل کے لیے کیا تم نے تیاری کر رکھا ہے؟ یعنی کل سے مراد آخرت کے دن کے لیے، موت کے بعد کے مراحل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیاوی زندگی ہم کو آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے، آخرت کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیاوی زندگی عطا کیا گیا ہے. یہ دنیاوی زندگی آخرت کو کامیاب بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کل کی تیاری کے لیے اب سے ہم کو ہوشیار رہنے کی تعلیمات دیتا ہے. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں رمضان المبارک کا سب سے اہم بنیادی اور مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. ہم نے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر ہم نے تقوی کو کہاں تک اعتماد کیا، کہاں تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. کیونکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر عبادتوں میں آگے بڑھنا،
اور اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، چاہے وہ فرما برداری نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرما برداری قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کی شکل میں ہو، چاہے وہ تقوی کا معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے معاملات میں ہو، ہر طریقے سے بندہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک میں آگے بڑھتا ہے، نیکیوں کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ روزے رکھ کر صرف عبادتوں میں آگے نہیں بڑھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے بعض گناہوں میں ملوث تھا، بعض اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے داخل ہوتے ہی بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے بندہ صرف نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ گناہوں کو ترک کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک طرف نیکی کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بندے کو تقوی کے اعلیٰ مقامات پر پہنچاتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیر رمضان میں جو چیزیں حلال کر رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، کھانے پینے کے معاملات لے لیجئے، یا اگر ازدواجی زندگی کا معاملات ہو تو میاں بیوی کے آپس میں کیا جماع کرنے کے معاملات لے لیجئے، روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا۔ بندہ صرف ان چیزوں کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر رکھا تھا ان چیزوں کو بھی ترک کیا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ جب بندہ اتنا تقوی اختیار کرتا ہے تو کیا یہ تقوی صرف رمضان المبارک کے حد تک محدود ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات ہم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم 1 مہینہ عمل کر لو، باقی کی 11 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تم سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا؟ معزز سامعین کرام، دین کے بنیادی تعلیمات، چاہے وہ عبادت کرنے کے معاملات ہو، چاہے وہ حرام کردہ چیزوں کسی چیز کو ترک کرنے کے معاملات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جس وقت سے مکلف کیا ہے مرنے دم تک اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیا وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت نہ دی جائے۔ معزز سامعین کرام، پہلی چیز جو رمضان میں ہم نے تقوی اختیار کی، جو رمضان میں ہم نے گناہوں کو چھوڑ کر جو تقوی اختیار کی، کیا وہ تقوی غیر رمضان میں ہمارے پاس موجود ہیں؟ کیا ان چیزوں کو ترک کریں جن چیزوں سے رمضان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑا تھا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، رمضان میں ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا تھا، کیا ہم نے غیر رمضان میں اس پر عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کر رہے ہیں؟ خود ہمارا احتساب کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، دوسری چیز، رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ کیوں نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ صرف نیکیوں کا موسم بہار نہیں بلکہ بندوں کو ایک ٹریننگ گاہ ہے، وہ بندوں کو ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تاکہ آگے کا دن، آگے کے مستقبل کے جو راستے ہیں، آگے کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے بندوں کو آسان ہو جائیں، سہولت ہو جائیں۔ یہ 1 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نکھارتا ہے۔ جب بندہ 1 مہینے میں ہر طرح کے نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، دیکھ لیجئے، خود اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، بندہ جیسے ہی سحر کر لیتا ہے، سحر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ کیوں جڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیا گیا کہ بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، اس کے بعد بندہ اپنے نفس کو اتنے قابو کر لیتا ہے، اس کے سامنے کتنے بھی بڑے کیا ہے کام آ جائیں، کتنے عیش پسند کے کام آ جائیں، بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کشش رکھا ہے۔ جب بندہ اتنا کنٹرول کرتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، کیا اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف رمضان المبارک کے حد تک ہے
کیا غیر رمضان میں اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم نہیں دیا گیا؟ معزز سامعین کرام، جو رمضان میں نیکیوں میں آگے بڑھے، چاہے وہ فرائض میں ہو، چاہے وہ نوافل میں ہو، چاہے وہ اپنے مال کو خرچ کر کیا ہے یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملات ہو، یا بیواؤں کے ساتھ کیا ہے اپنے کیا ہے رویے کو اختیار کر ان کو کیا ہے ان کی تکلیف کو دور کرنے کے معاملات ہو، یا اپنے بھائی چارگی کے ساتھ دوسرے بھائی کا خیر خواہی کر ہو، ہر معاملات میں بندہ نیکیوں میں جو آگے بڑھا ہے وہ نیکی بندے کو مرتے دم تک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے خاص کر رمضان المبارک میں بندہ اپنی زبان کے استعمال کے اعتبار سے بہت چوکنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بندہ سحری کر لیتا ہے، بندے رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہی اپنے زبان کو قابو کر لیتا ہے۔ صرف زبان کو قابو اس لیے کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ گناہوں سے وہ بندہ کیا اتنا دور ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات نازل کیے گئے فرما برداری کرنے کے لیے بندہ اپنے زبان کو قابو کر لیتا ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ جیسے عام دنوں میں بندہ کیا کرتا ہے، اپنے زبان سے چغل خوری کر لیتا ہے، اپنی زبان سے غیبتیں کر لیتا ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو گالی گلوز دے لیتا ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے لیتا ہے۔ جیسے ہی بندہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والا بن جاتا ہے ان تمام برائی سے بچ جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، خود اپنا محاسبہ کر دیکھ لیجئے۔ بندہ روزے دار رہتا ہے، اگر اس کے سامنے کسی کی غیبت کرنے کا موقع بھی ملے بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو احتیاط برتتا ہے۔ سامنے والا غصہ دلاتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ زبان سے اس کو گالی دے دوں، لیکن بندہ روزے کے حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے زبان کو غلط استعمال نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، اس وقت ہم کو زبان سے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو ضائع کر دے۔ معزز سامعین کرام، اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم نے رمضان میں روزے رکھ کر غیبتوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے رمضان میں روزے رکھ کر گالی گلوچ کو چھوڑا؟ کیا ہم نے رمضان میں روزے رکھ کر دوسروں کو برے القاب سے پکارنے کو چھوڑا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی کہا کہ وہ رمضان کی حد تک محدود ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آگے فرمایا یہ صرف رمضان کی حد تک ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے تعلیمات بندوں کو جس وقت سن لیا مرنے دم تک اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے آج ہمارے رمضان گزر گئے، ہمارا معاملات دیکھ لیجئے کہ ہم وہی پرانے رویہ، وہی پرانی حرکتیں، وہی پرانے کاوشیں، وہی پرانے طور طریقے جس پر ہم نے رمضان سے پہلے جو تھے رمضان کے بعد اسی طریقے پر آ گئے۔ رمضان میں ہم کو زبان پر کنٹرول کرنے کے جو قابو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی پر قابو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، لیکن خاص کر ہم نے رمضان میں زبان کے ذریعے بہت ساری عبادتوں میں آگے بڑھے۔ صرف زبان کے ذریعے عبادتوں میں آگے نہیں بڑھے بلکہ بہت سارے گناہوں کو چھوڑے۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد ہمارا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، ہماری زبان کا استعمال دیکھ لیجئے، کیا واقعی ہماری زبان جو رمضان میں جو ہم نے زبان کا استعمال کر رہے تھے کیا غیر رمضان میں بھی ہماری زبان وہی حرکتیں میں ہیں؟ کیا اسی زبان کے ذریعے ہم نے عبادتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اسی زبان کے ذریعے چغل خوری کو چھوڑے تھے؟ کیا اس چغل خوری کو حتی الامکان پورا کیا ختم کر دیا؟ خود کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے داخل ہوتے ہی بندہ بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ موسم بہار ہے، نیکیوں کا بہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام لینے کا بہار ہے، جہنم سے چھٹکارے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کو یہ تمام چیزیں پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
من قام رمضان ایمانا من صام رمضان ایمانا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے رکھنے والوں کے، قیام اللیل کرنے والوں کے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. یہ بندہ یہ نیکی کا جستجو کر کر، بندہ یہ ارادے کر کر اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے. چاہے وہ بندہ گناہ ہو، کیا صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو. غیر رمضان میں جو بندہ کر رہا تھا، رمضان المبارک کے مہینے داخل ہوتے ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر جس طریقے سے ہم نے نیکیوں میں آگے بڑھے، نیکیوں میں سبقت لے گئے، اسی طریقے سے دوسری جانب ہم نے گناہوں کو چھوڑا. ہر طریقے سے گناہوں کو چھوڑا. جو برے عادتیں تھے ان برائیوں کو چھوڑنے کی کوششیں کی رمضان میں. غیر رمضان میں ہم کو اس کی استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی تعلیمات دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر رمضان المبارک میں ہم نے فرائض پر اکتفا نہیں کیا. جو لوگ غیر رمضان میں، رمضان سے پہلے میں فرائض کی کیا ہے کبھی عمل کرتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے داخل ہوتے ہی صرف فرائض کی پابندی نہیں کی بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں نوافلوں کی پابندی کرتے تھے، صف اول کی پابندی کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے تھے رمضان المبارک میں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ارادہ رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنے کے ارادے سے بندے فرائض کی پابندی کرتے تھے. آج دیکھ لیجئے ہمارے فرائض کہاں گئے، ہمارے نوافل کہاں گئے، ہماری سنتیں کہاں گئے جو ہم نے غیر معمولی عمل کیے رمضان المبارک میں. ہم نے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی کی. صرف سنتوں کی پابندی نہیں کی بلکہ تہجد کی پابندی کی، بلکہ نوافل کی پابندی کی. لیکن غیر رمضان جیسے ہی رمضان شوال کے چاند نظر آ گئے، صرف ہمارے نوافل چھوٹے نہیں، ہماری سنتیں چھوٹے نہیں بلکہ ہمارے نوافل اور سنتوں کے ساتھ ہمارے فرائض بھی چھوٹ گئے. معزز سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کو بار بار ہی تعلیمات دیا جاتا ہے کہ دین پر استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پر سن لیا، وہ سوچ لیے کہ اس پر مرنے دم تک عمل کرنا ہے، وہ عمل کر کر بتائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر راضی ہونے کا اعلان قرآن مجید میں کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں. جہاں خوش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا گیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھکا رہے ہیں کہ ہم نے رمضان میں نیکیوں کو کیا ہے لوٹنے کی، کیا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی عادت ڈالی. لیکن کیا ارادے سے آگے بڑھے کہ ہم مرنے دم تک اس پر عمل کرنے کا. لیکن رمضان کے شوال کے چاند نظر آتے ہی ہمارے پورے نیکیاں ختم ہو گئے. ہم وہی رویہ، وہی روش اختیار کر لی جو ہم نے رمضان سے پہلے ہمارا عادت تھے، غیر رمضان میں ہمارا معمول تھا، غیر رمضان میں ہماری کاوشیں تھی. وہی ہم کیا ہے رمضان جانے کے بعد اسی رویے پر، اسی راستے پر ہم اختیار کرنے والے بن گئے. معزز سامعین کرام، خاص کر رمضان المبارک میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے بڑے وعدہ کرتے ہیں. کن کن چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا وعدہ کرتے ہیں، فرائض پر پابندی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور گناہوں کو ترک کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، خاص کر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون. خاص کر مومنوں کی صفت کیا ہے؟ جو جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے وعدہ کرتا ہے ان وعدوں کا بندہ پورا لحاظ کرتا ہے، اس پر پورا عمل کرنے والا بنتا ہے. یہی سچی مومن کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے. لیکن خود کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، رمضان المبارک میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کن کن چیزوں کا وعدہ کیا؟ گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کیا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا وعدہ کیا، فرائض پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وعدہ کیا. ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے آنسو کو بہا کر کن کن چیزوں کا وعدہ کیا. ہم نے لیلۃ القدر کو جو تلاش میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں کو ترک کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے وعدے استقامت کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لانے کے بعد دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، دین پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، چاہے ان کو کتنی بھی تکلیف ہو جائیں، چاہے ان کو کتنی بھی پریشانی آ جائیں، چاہے ان کو کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، انہوں نے یہ ٹان دیا اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا، کر کے ہی رہیں گے، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے۔ جو لوگ دین پر استقامت کے ساتھ عمل کریں گے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی نہیں بلکہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی نعمات سے نوازتا ہے اور جنت جیسی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ معزز سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے گزر کر چند ہی دن ہم کیا ہے گزارے ہیں، خود ہر بندہ چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، خود کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کن کن چیزوں پہ نیکیوں میں آگے بڑھے، فرائض میں ہمارے کیا ہے ہماری معاملات کیسے تھے، نوافل میں ہمارے معاملات کیسے تھے، سنتوں پر عمل کرنے کے معاملات کیسے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے جانے کے بعد ہمارے فرائض کیسے ہیں۔ آج دیکھ سکتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتے تھے، لیکن آج فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے ایک صف بڑھنا کیا ہے بہت مشکل ہو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جو فرض کیا گیا صرف رمضان کے مہینے کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں نہیں بلکہ عبادت جو بھی کیا ہے فرائض کے معاملات ہیں پورے مرنے دم تک عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن حدیث کی تعلیمات کہیں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یا چاہے عمل کرنے کے معاملات ہو یا چھوڑنے کے معاملات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو حلال کیا ہے بندے کو مرنے دم تک اس پر کیا وہ چیز حلال ہے، اور جن چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بندوں کو مرنے دم تک حرام ہے۔ چاہے بندہ غیبت کرنے کے معاملات لے لیجئے، چغل خوری کرنے کے معاملات لے لیجئے، یا جھوٹ بولنے کے معاملات لے لیجئے، یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے معاملات لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ رمضان کی حد تک حرام نہیں بلکہ غیر رمضان میں وہ چیزیں حرام ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود کا محاسبہ کریں، خود کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ آج میرے اور آپ کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، آج میرے اور آپ کے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے فرائض کہاں ہیں، آج ہمارے نوافل کہاں ہیں، آج ہمارا قرآن سے تعلقات کہاں ہیں۔ جو رمضان میں ہم قرآن سے جو گہرے تعلقات تھے، جو رمضان میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جو رمضان میں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے تھے، جو غیر رمضان میں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے، خود کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ اگر واقعی ہم نے رمضان المبارک میں جن چیزوں پر عمل کیا، جن چیزوں کا وعدہ کیا، اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے تو سمجھ لیجئے غیر رمضان میں ان چیزوں پر عمل کرنے والے اگر ہم ہیں تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں بندوں کو نیکیوں کا بدلہ بتاتا ہے، نیکیوں کا اس کو کیا ہے اجر بتاتا ہے۔ اگر بندہ رمضان میں جن جن چیزوں پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، بندہ اگر واقعی اس پر استقامت کے ساتھ ہے تو غیر رمضان میں بندہ اس پر عمل کرے گا، ان چیزوں کو ترک کرے گا۔ اگر بندہ اس کے وعدے ایسے ہی کیا زبانی وعدے تھے، ایسے ہی زبانی حرکتیں تھے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دہی تھے تو غیر رمضان میں بندہ ہرگز عمل نہیں کرے گا۔ خود بندہ جائزہ لے سکتے ہیں، اگر جو بندے رمضان میں دین کا عمل کرنے کے معاملات میں نیکیوں میں آگے بڑھے، نیکیوں میں سبقت لے گئے، ان کو چاہیے کہ غیر رمضان میں ان کا رویہ اسی طریقے سے ہونی چاہیے، انہی پابندی کے ساتھ فرائض کے عمل کرنی چاہیے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں نیکیوں میں آگے بڑھیں،
جہاں گناہوں کو ترک کریں اور غیر رمضان میں بھی ان گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی کیا کوشش کریں، تاکہ بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جن چیزوں میں ہم نے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیے، اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے دم تک اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم جن چیزوں میں نیکیوں میں آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ ہم کو غیر رمضان میں ان میں استقامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم کو جن گناہوں کو چھوڑ کر رمضان میں ہم نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہم کو غیر رمضان میں ان گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر استقامت کے ساتھ مرنے دم تک ہر چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔